پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم مکمل فیل ہو چکا ہے۔ یہ سسٹم صرف غلام پڑھے لکھے جاہل مینوفیکچرز پیدا کر رہا ہے جن کے پاس نہ کوئی قابلیت ہے نہ کوئی اسکل کہ وہ سوسائٹی کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ یہاں پر لیڈرز، انٹرپرینورز، بزنس مائنڈ سیٹ، سائنٹسٹ اور ریسرچرز کی بجائے ٹک ٹاکرز اور فضول قسم کے انفلوئنسرز پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے کیا۔ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک نظام تعلیم غریب کے لیے ہے اور ایک امیر کے لیے۔ غریب عوام کی تعلیم کا سب سے بڑا سورس سرکاری اسکول ہیں کہ جہاں فرسودہ تعلیمی نظام رائج ہے۔ اساتذہ کا ایک بڑا طبقہ سفارش پر قائم ہے جن کو بچوں کی تعلیم سے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی ان کی تربیت سے، جو بچوں کو صدیوں پرانی ٹیکنیک سے پڑھا رہے ہیں اور وہ بھی صرف خانہ پوری کی حد تک۔ ٹیچرز صرف اپنی حاضری پوری کرتے ہیں، کلاس روم میں کیا پڑھانا ہے، ان کے کیا فرائض ہیں، ان سب سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ اور دوسری طرف پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے جنہوں نے تعلیمی اداروں کو بزنس بنا رکھا ہے، جہاں امیر کا بچہ آکسفورڈ کا سلیبس پڑھتا ہے۔ ان کا معیار صرف اور صرف انگلش ہے۔ نو ڈاؤٹ انگلش ایک اسکل ہے جو آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، مگر اس کو ایجوکیشن سسٹم کا معیار نہیں بنانا چاہیے۔ ایک ہی ملک میں دو الگ الگ تعلیمی نظام رائج ہیں، غریب کے لیے الگ اور امیر کے لیے الگ، لیکن یہ نظام معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں ناکام نظر آتے ہیں۔ پچھلے 100 سالوں میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے کتنی ترقی کی ہے، آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ ماڈرن دور کی کار ہے اور یہ 1500 سال پرانی کار۔ یہ ماڈرن دور کا کمپیوٹر ہے اور یہ 1500 سال پرانا کمپیوٹر۔ یہ آج کا ٹیلی فون ہے اور یہ 1500 سال پرانا ٹیلی فون۔ یہ آج کی کلاسز ہیں اور یہ 1500 سال پرانی کلاسز۔ کلاسز تو چھوڑو، بکس اور ٹیکسٹ کاپیز تک تبدیل نہیں ہوئی۔ ہمارے آج بھی میٹرک کے سلیبس میں بچوں کو ماؤس اور کی بورڈز پڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا نے ٹیکنالوجی میں کتنی ترقی کر لی ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم فیوچر کی بجائے ہمیں پاسٹ کے بارے میں پڑھاتا ہے۔ اس دنیا میں ہر بچہ اپنی یونیک ایبیلٹیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا ہے، کوئی بزنس مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، کوئی اچھا مفکر ہوتا ہے تو کوئی اچھا آرٹسٹ، تو کسی کو سپورٹس میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان سب مائنڈز کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بنا مریض سے اس کا مرض پوچھے بالکل ایک جیسی میڈیسن دے۔ 20ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا، ہر شخص ذہین ہے، لیکن اگر آپ مچھلی کو اس بات سے جج کریں کہ وہ درخت پر چڑھ سکتی ہے یا نہیں، تو آپ سے بڑا بے وقوف انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ بلکہ یہی مثال آپ کو ہاتھی یا پرندے کی بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی تو یہی کر رہا ہے، مچھلی کو درخت پر چڑھنے کو کہتا ہے۔ یہ سسٹم آپ کو ذہنی طور پر غلام بنا کر پہلے سے موجود غلاموں کی لسٹ میں صرف ایک نمبر کی صورت میں ایڈ کر دیتا ہے، اور آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آپ وہ مچھلی ہیں جسے درخت پر چڑھنا ہی نہیں آتا، یا آپ کن ذہن کے ہیں۔ یہ یقین آپ کو آپ کے ایجوکیشن سسٹم نے دلوایا ہے کہ جس نے آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کی یونیکنیس کو مار دیا ہے۔ آپ کو روبوٹ کی طرح ہر قانون اور ہر سسٹم کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو غلاموں کی طرح صرف یس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آرٹسٹ، ایک ذہین دماغ اپنی قابلیت اور خود پر یقین کو کھونے لگتا ہے اور باقیوں کی طرح اس ریس میں شامل ہو جاتا ہے کہ جس کا مقصد صبح سے شام تک آپ سے گدھوں کی طرح کام کروانا اور مہینے کے آخر میں آپ کو کچھ رقم انعام کے طور پر کچھ سیلری دینا ہوتا ہے۔ دو انسانوں کا دماغ اور ان کی کریٹیوٹی کا لیول ایک جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کا انداز دو لوگوں کا بالکل الگ الگ ہو سکتا ہے۔ ان دو مختلف دماغوں کو صرف اچھے گریڈز اور نمبر سے بالکل جج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ کی میموری اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت اچھی نہ ہو، لیکن وہ بہت اچھا ایتھلیٹ یا ایکٹر بن سکتا ہو۔ اسکولز اور یونیورسٹیز کے اندر سب سے قابل شخص وہ ہے جو اچھے نمبر لا سکتا ہے۔ اس سسٹم میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کتابیں یاد کرنی پڑتی ہیں، پریزنٹیشنز اٹھانی پڑتی ہیں، اس امید پر کہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد آپ کو ایک جاب مل جائے گی جس کے بعد آپ خوب پیسہ کما سکتے ہیں، اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی باقی زندگی جاب کی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے آپ کو جاب مل بھی جائے تو مہینے کے آخر میں 40-50 ہزار کما کر آپ اپنی ضرورتیں تک پوری نہیں کر سکتے، اور اسی طرح آپ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں
اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ لکی نہیں تھے، اسی لیے آپ نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن ٹریپ کا شکار۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم صرف ایسا ہے کہ جہاں بچوں کو صرف بزی رکھا جاتا ہے۔ پہلے اسکول میں گھنٹوں پڑھ کر آؤ، پھر ٹیوشن ٹیچر کے پاس پڑھو، پھر ہوم ورک کرو، اور بچوں کو وقت ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے کچھ بنا سکیں۔ انسانی دماغ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر جہاز تک بنا سکتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسمارٹ فون اور کمپیوٹر بنانے والا کالج ڈراپ آؤٹ ہے؟ مطلب اس نے اپنا کالج تک مکمل نہیں کیا۔ بلب کی ایجاد کرنے والا تھامس ایڈیسن کبھی اسکول ہی نہیں گیا، لیکن انہوں نے وہ کام کیا جو ڈگری ہولڈر ساری زندگی نہیں کر سکے۔ پاکستان کو نوکری کرنے والے نہیں، نوکری دینے والے چاہیے۔ ایک ملک صرف نوکری کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کو اچھے پولیٹیشنز، لیڈرز، سائنٹسٹ اور ریسرچرز کی ضرورت ہے، جو صرف اور صرف اچھے تعلیمی نظام سے ممکن ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے پاکستان کے نظام کو جدید اصولوں پر رائج کیا جائے، جو رٹا سسٹم کی بجائے بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے۔ ہر بچے کو اس کے انٹرسٹ کے مطابق تعلیم دی جائے، جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے۔